تو اس شخص نے کہا کہ اس راہ سے جس پر تم چل رہے ہو تم ایک مکان تک پہنچو گے، اس گھر کے لوگ تمہاری ضیافت کریں گے، تم قبول کرنا اور ان کے یہاں مہمان ہو جانا۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوگے اور بیٹھو گے تو جب خادم تمہارے لیے کھانا لائے تو اس کے ساتھ ایک سیاہ بلی بھی ہوگی۔ تم اس خادم سے کہنا کہ یہ بلی میرے ہاتھ فروخت کر دو، وہ انکار کرے گا، تم اصرار کرنا، آخر وہ مجبور ہو کر کہے گا کہ اس کی قیمت 20 درہم لوں گا، تم 20 درہم دے کر بلی لے لینا، اس کو ذبح کر کے اس کا سر جلا دینا، پھر اس کے سر کا مغز لے کر فلاں شہر چلے جانا، وہاں کا بادشاہ نابینا ہو گیا ہے، وہاں لوگوں سے کہنا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر خوف مت کرنا جو بادشاہ کے علاج کے لیے آئے تھے اور کامیاب نہ ہو سکے تو دار پر کھینچ دیے گئے، اور علاج کی جو شرط چاہو کرنا۔ پہلے روز اس بلی کے مغز کی ایک سلائی بادشاہ کی آنکھوں میں لگانا، اس کا اثر ظاہر ہوگا، اگر وہ اصرار کرے کہ زیادہ دوا لگاؤ تو منظور نہ کرنا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگانا، اس سے زیادہ نہ لگانا۔ غرض وہ لڑکا روانہ ہوا اور ان لوگوں کے یہاں مہمان ہوا، وہاں سے بلی خرید کر بادشاہ کے شہر میں پہنچا اور اس کے علاج میں مشغول ہوا۔ پہلے روز ایک سلائی بلی کے مغز سے لے کر اس کی آنکھوں میں لگائی، کچھ فائدہ معلوم ہوا۔ دوسرے روز وہ کچھ دیکھنے لگا اور تیسرے روز بالکل بینا ہو گیا اور اس کی آنکھیں مثل سابق روشن ہو گئیں۔ پھر تو بادشاہ نے اس سے کہا تمہارا مجھ پر بے حد احسان اور بے انتہا حق ہے کہ تم نے میری بادشاہی مجھے واپس دے دی ہے، میں اس کے صلے میں تم کو اپنی دختر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میری ماں زندہ ہے اور میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور کہا جب تک تمہارا دل چاہے میرے پاس رہو اور جب چاہو اپنی ماں کے پاس چلے جانا اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ لڑکا 1 سال تک بادشاہ کے پاس نہایت عزت اور شان و شوکت کے ساتھ مقیم رہا۔ 1 سال کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے بے انتہا مال و زر اور بے حساب سامان، اونٹ، گائیں، بھیڑ وغیرہ اس کو دیے۔ لڑکا اپنی زوجہ اور تمام سامان کے ساتھ روانہ ہوا اور پہلے اس مقام پر آیا جہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کو علاج کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی اس نے کہا صاحبزادے، تم نے اپنے عہد کو پورا کیوں نہیں کیا؟ لڑکے نے کہا بادشاہ کے پاس رہ کر جو کچھ میں نے کھایا پیا اور خرچ کیا، ان تمام گزرے ہوئے مال و نعمتوں کو میرے لیے حلال کر دیجیے، اور موجودہ مال و متاع جو کچھ میرے ساتھ ہے اس میں سے نصف آدھا حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے 2 حصے کیے اور کہا اس میں سے جو حصہ آپ پسند کریں لے لیں۔ اس شخص نے کہا تو نے انصاف سے کام نہیں لیا؟ لڑکے نے پوچھا کیوں کر؟ جواب دیا یہ عورت بھی تو اس کمائی میں شامل ہے، میں اس میں بھی شریک ہوں۔ لڑکے نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اچھا تمام مال و زر تم لے لو اور عورت کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں تو عورت میں سے بھی اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ اس وقت لڑکے نے آرا منگوایا اور اس عورت کے سر پر رکھا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک حصہ اس مرد کو دے دے۔ تب اس شخص نے کہا ہاں اب تم نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، یہ عورت اور تمام سامان اور مال و زر سب کچھ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں ایک فرشتہ ہوں، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں تم کو اس عمل کا صلہ دوں جو تم نے اس مردے کے ساتھ کیا تھا جو سرے راہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے بہترین تجارت، یہ ہے بہترین تجارت۔